فارمز اور سٹرکچرز کی عوام کے لیے کچھ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں 2025 کی جو آئینی ترمیم ہوئی، سوال یہ ہے کہ اس نے یہ سیاستدانوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. کیا پارلیمانی بالادستی کو مضبوط کیا گیا ہے یا سیاسی تنازعات کو بڑھایا گیا ہے؟ عائشہ بڑا پوائنٹڈ آپ نے سوال کیا، کیونکہ میں ایگزیکٹلی یہی بات کرنے لگا تھا. جب سیاسی سبق کی ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 2025 کا آخری سورج جو ہے وہ ہمارے لیے کیا سبق چھوڑ کے گیا ہے، اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت واضح سبق وہ یہ دے کے گیا ہے کہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے جانے کے بعد سے جب جمہوریت کی بحالی یا سو کالڈ بحالی ہوئی، تو اس میں جمہوریت کا جب بھی ذکر ہوتا تھا اس ملک کے اندر، اس پر جب بھی تبصرہ ہوتا تھا، اس کا جب بھی تجزیہ ہوتا تھا، تو ہر کسی کے ذہن میں اور بشمول پاکستانی عوام کے ایک خاص قسم کی مغربی جمہوریت کا ماڈل ان کے ذہن میں ہوتا تھا، جس میں لوگ ووٹ دیتے ہیں، ایک حکومت بناتے ہیں، پھر وہ حکومت اپنی کارکردگی کے ذریعے 4-5 سال جتنی بھی مدت ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ عوام کے پاس جاتی ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا اس سے وہ مطمئن ہیں، اس کو دوبارہ منتخب کرنا چاہیے یا نہیں، کسی اور کو یہ موقع دینا چاہیے. تو یہ جو ایک ٹپکلی مغربی تصور ہے جمہوریت کا، وہ میرا خیال ہے سب سے بڑا سبق جو 2025 ہمیں دے کے گیا وہ یہ ہے کہ وہ رول ماڈل جو کہ ہر کسی کے ذہن میں تھا، اس کو اس سال نے میں سمجھتا ہوں مکمل طور پر دفن کر دیا گیا ہے. اور اب پاکستان ایک ایسے نظام کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں داخل ہو چکا ہے، اس کے ابھی اوائل کے سال ہیں، لیکن اب ایک ایسے نظام کی طرف بڑھ رہا ہے جس کو نہ تو ہم جمہوریت کہہ سکتے ہیں نہ ہی ہم آمریت کہہ سکتے ہیں. تو سوال جو سب سے بڑا میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں ہر کسی کے ذہن میں ہوگا وہ یہ کہ جمہوریت میں بھی عوام کا ریاست کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے وہ سب کے اوپر واضح ہوتا ہے. عوام کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، حکومت کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور حکومت کو اپنی اس حد تک کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ جس مدت کے لیے اس کو منتخب کیا گیا ہے وہ مدت وہ پوری کرے. آمریت کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ایک شخص آ کر اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے، پھر اس کا حکم چلتا ہے جتنی دیر تک وہ اپنا قبضہ قائم رکھ سکتا ہے. لیکن یہ جس نظام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، میرا خیال ہے ابھی اس کے اصول جو ہیں وہ بھی طے ہونے والے ہیں. ایک ہی چیز ابھی تک واضح ہوئی ہے اس سال میں، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کا آپ نے بڑا اچھی سمری پروگرام کے شروع میں دی، ان سب کو اگر ہم نے سامنے رکھے تو ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اب پاکستان ہم نے اس کا ایک نام ایجاد کر لیا ہے، ہائیبریڈ. لیکن یہ ہائیبریڈ کس بلا کا نام ہے؟ اس میں یہ اس کے کتنے ہاتھ ہیں، کتنے پاؤں ہیں، وہ کیسی چال چلتا ہے، وہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے، وہ کس کی سنتا ہے، کس کے دباؤ میں آتا ہے، یا کس پر دباؤ ڈال سکتا ہے، ابھی میرا خیال ہے یہ واضح ہونا باقی ہے. سو اب میرا خیال ہے آئندہ کے سال میں جو بھی تجزیے یا تبصرے ہوں گے، اس میں جو بھی آپ کے تجزیہ کار ہوں گے، جو بھی تبصرہ کر رہے ہوں گے، شاید ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے دماغ سے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا جو ایک ماڈل تھا وہ نکال دیں، کیونکہ وہ ماڈل اب پاکستان میں اس سال نے اور جو ایونٹس تھے لیڈنگ انٹو دس ایئر ان نے میرے خیال میں مکمل طور پر دفن کر دیا ہے. اس کا ہرگز عائشہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹس، پارلیمنٹری سپریمیسی کی جو ہم بات کرتے ہیں، پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں سارے، ہم اس کو بھول جائیں اور ہم ریزائن کر کے بیٹھ جائیں. لیکن وہ نیا رشتہ کیا ہوگا عوام کے بیچ میں، جو آمریت میں بھی کلیئر ہوتا ہے اور جمہوریت میں بھی کلیئر ہوتا ہے، وہ نیا رشتہ عوام اور ریاست کے بیچ میں کیا ہوگا، یہ میرا خیال ہے اب ایک کی کویسچن ہے جو کہ آنے والے وقتوں کے اندر سیٹل ہوگا. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساری چیزوں کو، معیشت کو اپنی جگہ رکھیں، پاکستان کی فارن پالیسی، اس کی سکسیسز، اس کی شارٹ کمنگز، ان کو اپنی جگہ پر رکھیں. لیکن یہ ایک ایلیمنٹ میری نظر میں اگر پولیٹیکلی اس کو دیکھا جائے تو سب سے اہم ایلیمنٹ تھا. عوام کو ری ڈیفائن کرنا ہے ریاست کے ساتھ اپنا رشتہ، اور عوام کے ہاتھ میں کتنا اور کیا ہے ری ڈیفائن کے لیے اپنی جگہ. ایک سوال ہے شہزاد چودھری صاحب، 2025 حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کشیدگی نے جمہوری عمل کو کس حد تک متاثر کیا؟ 1 نمبر 2، کیا پی ٹی آئی کو سپیس دینا مسلم لیگ نون کو سیاسی نقصان ہے؟ کیا یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے وائس ورسا؟ بڑا ہی آپ نے اسپیسیفک سوال پوچھ لیا اور میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. سر آپ کہیے، بے شک آخر میں کامنٹ کر دیں اس پہ. ہاں میں اس پہ کمنٹ کر دوں گا.
देखिए, निज़ाम की बात की गई तो मैं कहना चाहूँगा कि निज़ाम जैसा भी हो, सबक अगर सीखना है 2025 के बाद, सीखना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन 2024 के बाद 2025 एक कॉन्सिक्वेंशियल ईयर था। 2024 में एक हुकूमत बनी जिसने तकरीबन एक साल पूरा किया और अब ये एक साल और पूरा हो रहा है। तो इन 2 सालों में काफ़ी अरसा है सीखने के लिए। तो वो निज़ाम जो भी हो, निज़ाम आपका आमराना है, मुश्तरकाना है, इश्तराकाना है और जमहूराना है, जैसा भी है, उसका सबक एक ही है कि सियासत, असल सियासत सिर्फ मईशत है। बाकी आप जितने मर्जी बातें करते रहें, जितने मर्जी नैरेटिव्स बना लें, जितनी मर्जी बातों से और दास्तानों से लुभा लें लोगों को, कुछ भी काम नहीं करता जब तक आपकी मईशत, और वो मईशत कौन सी वाली, वो मईशत जो आम आदमी के लिए की जाती है। तो अगर कोई सबक है तो वो ये है कि हर सियासत सिर्फ एक चीज पे जाके मुर्तकज होती है, और वो मईशत होती है, और मईशत भी जो कि आम आदमी की जिंदगी में असरअंदाज हो। ये फेलियर है हमारे तमाम तमाम निज़ामों का जो आज तक बने बनाए। भले आप जितना मर्जी उसमें एलिट्स को कह लें या प्लाने को कह लें या हुकूमतों की लैक ऑफ गवर्नेंस को कह लें, लेकिन जब तक वो मामला उस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं होगा, तय नहीं होगा, चलेगा नहीं। आज सवाल सबसे बड़ा हमारे सियासी ज़हन जो है इस मुल्क के, उनमें क्या है कि सब कुछ हमारे साथ होने के तमाम मामला प्लग कर दिए गए। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई जहां पर कि कोई आके किसी किस्म का कोई चैलेंज क्रिएट हो इस सियासी निज़ाम के लिए। उसके बावजूद क्या वजह है कि हमारी वो साख, हमारी वो पहचान जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो ये है कि देखिए, असल में आम आदमी को आप पागल बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। बयानियां बयानियां करके हमने बहुत देर इस कौम को लुभाया है और कहानियां सुनाई, दास्तानें, वो बयानियां, ये बयानियां, ये बयानियां। ये कौम मुझे लगता है कि अब उस नहज पे पहुंची है जहां और दास्तानें सुन के लुभाने वाली कैफियत में नहीं है, और वो चाहती है कि मेरे लिए इसमें क्या है। आम आदमी कह रहा है कि मेरे लिए इसमें क्या है, और वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसकी ज़िंदगी कितनी सहल और कितनी आसान हो सकती है। और वो सिर्फ माशी तौर पर उसके बच्चों की परवरिश, उसकी ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात, हम उस नहज तक भी नहीं पहुंच पाए। इसलिए जितनी बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स और फलाने इकोनॉमिक्स और उसकी बातें, ये सब की सब धरी रह जाती हैं उस जगह पर जहां पर हम आम आदमी को 99% 99% है इस मुल्क का, उसको हम नहीं दे पाए जो कि उसका हक बनता है, जो उसका फर्ज है, वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद है, वो हम उसको पूरा नहीं कर पाए। भूल जाइए कौन सा सियासी निज़ाम होना चाहिए। मैं एग्री करता हूं कि सियासी निज़ाम की जो कैफियत है उसको बेहतर होना चाहिए, और उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। देखिए, है क्या, अल्टीमेटली आपके पास दुनिया के पास ले जाने के लिए रेलेवेंस थी ना, रेलेवेंस ढूंढनी थी, तो कुछ नहीं था आपके पास। आपकी मईशत तो तबाह हाल थे, आज भी शायद तबाह हाल है, IMF के सर पे चल रहे हैं, कर्जे लेके चल रहे हैं। तो क्या लेके गए आप अपनी अफवाज की कामयाबी का झंडा लेके गए, उससे आपने अपनी रेलेवेंस बनाई, उससे आपकी खारजी तौर पर कोई पहचान बनी, उससे आपने अपने खारजी तौर पर पर इसकी अफादियत कितनी है? अगला टेस्ट, अगला इम्तिहान, जहां पर आपसे कहा जाएगा कि आपके पास अगर अफवाज है देने के लिए या उनकी मदद फराहम करने के लिए, तो उसकी भी तो कोई हद होगी ना। हम कितनी मदद दे सकते हैं, कहां तक दे सकते हैं, किसकी बातें कितनी पूरी कर सकते हैं।